بلڈنگ کب بنی ہے، کیونکہ عموماً جو پرانی بلڈنگز ہوتی ہیں ان میں وائرنگ پرانی ہوتی ہے، وہاں پر شارٹ سرکٹ کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. ابھی تک نہیں، صرف یہ کمیٹی ہی بعد میں تعین کرے گی کہ آگ کی وجوہات کیا تھیں. انیشیلی ابھی تک صرف اس کو یہی کہا جا رہا ہے کہ جی کمپریسر پھٹا، شارٹ سرکٹ ہوا، کمپریسر پھٹا، اس کے بعد آگ لگی ہے. آپ ہمیں اس بلڈنگ کے بارے میں بتائیے گا کب بنی ہے؟ صدف، پیمز ہاسپٹل جو ہے یہ 1985 میں تعمیر کیا گیا تھا، جس کے بعد اس کے مختلف جو بلاکس تھے وہ مختلف ادوار میں تعمیر ہوتے رہے. جو پیمز کا جو چلڈرن ہاسپٹل ہے یہ حکومت جاپان کا عطیہ تھا. اس کے بعد اسی ایم سی ایچ سینٹر کا جو اولڈ بلاک ہے یہ تو جرمنی حکومت کے تعاون سے تعمیر کیا گیا. جو نیو بلاک ہے وہ جائکا یعنی جاپان حکومت کی جانب سے پاکستان کی گورنمنٹ کو اور عوام کو تحفہ دیا گیا تھا. یہ جو دلخراش واقعہ ہے یہ اولڈ بلاک میں پیش آیا ہے، جہاں کی نرسری میں آج صبح آتش زدگی ہوئی. اور اس حوالے سے پیمز ہسپتال کی جو انتظامیہ ہے وہ اپنے تئیں بھی تحقیقات کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ذرائع کے مطابق ایک تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے جو اس سارے معاملے کا لے گی، صورتحال پر غور کرے گی، شواہد اکٹھے کرے گی اور اپنی رپورٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز کو پیش کرے گی. دوسری جانب ذرائع یہ بھی اس بات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس اسپتال کا جو ایچ ویک کا جو سسٹم ہے، یعنی جو اے سی اور جو ہیٹنگ اینڈ کولنگ سسٹم ہے، اس کے شعبے سے وابستہ جو 5 ملازمین ہیں ان کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے. اب کیوں معطل کیا گیا ہے؟ کیا ان کی کوئی غفلت اس وقت ظاہر ہوئی ہے، کوئی ثبوت پائے گئے ہیں، یا پھر چھوٹے ملازمین کی بلی چڑھا کر بڑے ملازمین کو فکس ہونے سے بچانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے؟ تو اس وقت تحقیقات کا عمل جاری ہے. یہاں میں ایک تھوڑی سی تصحیح کر دوں، آج 6:54 پہ جب ریسکیو کو کال جاتی ہے تو 7:01 پہ ریسکیو کی جو ٹیمیں ہیں وہ اس ایم سی ایچ کے باہر پہنچ جاتی ہیں جو اولڈ بلاک ہے. لیکن اس سے قبل جو اس اولڈ بلاک میں تعینات جو عملہ تھا، چاہے وہ پیرامیڈکس تھے، چاہے وہ نرسز، ڈاکٹرز تھیں یا نان میڈیکل تھے، وہ سارے اپنے تئیں جو آکسیجن گیس سلنڈر ہوتے ہیں اس کے ذریعے آگ بجھانے کی وہ کوشش کرتے رہے. اس کے بعد جب ریسکیو کی ٹیمیں یہاں پہنچتی ہیں تو اس کے بعد آگ بجھانے کا جو پراپرلی جو عمل ہے، پروسیس ہے، وہ شروع کیا جاتا ہے. اور 17 منٹ اس ٹوٹل دورانیے میں لگے جب آگ کو اس کمرے کی حد تک محدود کیا گیا تھا. یہ میں ایک بار پھر بول دوں کہ 17 منٹ کے دوران وہ اسپتال عملے کی کوششیں ہوں یا پھر جو ریسکیو 1122 اور فائر بریگیڈ کے عملے کی کوششیں ہوں، انہوں نے آگ کو اس ایک نرسری کے اس روم تک محدود کیا تھا. دھواں بھرنے سے زیادہ جو میری ذرائع تصدیق کر رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. یہ بتائے گا کہ بلا شبہ نقصان پہنچا ہے. ٹھیک ہے جہانگیر، یہ بتائے گا کہ شناخت کا عمل کہاں تک پہنچا ہے اور کتنے بچوں کی میتیں جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ حوالے کر دی گئی ہیں لواحقین کے؟ اس افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہونے والے جو 14 بچے تھے جو نومولود تھے، ان کی میتیں پیمز کی مورچری میں شفٹ کی گئی ہیں جو اولڈ بلاک کے بالکل بائیں جانب واقع ہے. ساتھ ہی ملکہ بلڈنگ ہے اور شناخت کا عمل اس وقت جاری ہے. 9 نومولود ہیں جن کی جو میتیں ہیں وہ ان کے بدقسمت والدین کے حوالے کر دی گئی ہیں. انتہائی دلخراش مناظر یہاں پر دیکھنے میں آ رہے ہیں. والدین دھاڑے مار کر رو رہے ہیں اور ان پھولوں کو رو رہے ہیں، جو ان کلیوں کو رو رہے ہیں جنہوں نے بعد میں کھل کر پھول بننا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ کھلنے سے پہلے ہی وہ مرجھا گئی ہیں وہ کلیاں. اور اس وقت جو یہاں پر والدین موجود ہیں ان کی جانب سے پیمز اسپتال انتظامیہ کے حوالے سے شدید ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے. وہ اپنی جگہ درست ہے. اگر پیمز انتظامیہ کی بات کی جائے تو ان کے دعوے اپنی جگہ ہیں کہ ان کے عملے نے جو اس وقت موقع پہ موجود، چاہے وہ ڈاکٹر تھیں، چاہے وہ پیرامیڈکس تھے، نرسز تھیں، مڈ وائف تھیں یا نان ٹیکنیکل نان میڈیکل کا جو عملہ تھا، انہوں نے آگ بجھانے اور اس پر قابو پانے کی کوششیں کی اور اس دوران میں 15 جو آکسیجن گیس سلنڈرز ہیں اس سے استعمال کیے گئے تھے. لیکن اس حوالے سے اب جب انکوائری جاری ہے اس انکوائری میں ہی کلپرٹس کا پتہ چل سکے گا کہ آیا یہ انسانی غفلت تھی، یہ آگ آکسیجن جو وہاں پہ اے سی لگے ہوئے تھے اس کے آؤٹرز میں جو کمپریسر تھے اس کے پھٹنے سے لگی، یا شارٹ سرکٹ کسی اور وجہ سے ہوا اور یہ آگ جو بجلی کے ذریعے نرسری تک پہنچتی ہے اور پھر وہاں پر وہ پری میچور بچے جو پیدا ہوئے تھے، جو پہلے ہی نحیف تھے، کمزور تھے، کم وزن تھے، وہ اپنے انکیوبیٹرز میں وہ سو رہے ہوں گے، کوئی جاگ رہا ہوگا امیونو اور کمپرومائز اس بچے واقعے کے ظاہر ہے دوران وہ اس دنیا کچھ سے پری میچور بیبی بھی ہوں گے، بہت سارے ایشوز ٹریٹمنٹ کے لیے وہ آئے ہوئے ہوں گے. جہانگیر ساتھ ہی رہے گا، ہمارے ساتھ زینب بھی ہے. زینب ذرا سے یہ بتائیے گا، عموماً عام دنوں میں
जो सुबह की शिफ्ट होती है उसमें कितना स्टाफ मौजूद होता है, बिलखुसूस इस फ्लोर की अगर हम बात करें जिस फ्लोर पर ये नर्सरी है? जैसे साई में पहले बता रहे थे कि एक ऐसे वार्ड में आग लगी जहां पे आम तौर पर मिठाइयाँ बांटी जाती है, और इत्तेफाक की बात है कि इस वार्ड में मैं हर हफ्ते आती रहती हूं अक्सर, और यहाँ पे मैंने वालिदैन देखे हैं जो खुशी से बैठे होते हैं। स्टाफ की एक बहुत बड़ी तादाद होती है और सबके गोद में बच्चे होते हैं, लोग जो हैं खुश दिखाई देते हैं। आज एक ऐसा दिन है कि यहाँ पर वालिदैन को रोते बिलखते हम देख रहे हैं, और अपने जो बच्चे कुछ बताया जा रहा है कि 20 मिनट पहले पैदा होने वाला बच्चा जो है वो भी इसमें जाम बहक हुआ। इसके साथ साथ 2 माह वाला बच्चा, क्योंकि ये प्री मैच्योर बच्चे यहाँ पे रखे जाते हैं इसलिए इनक्यूबेटर में होते हैं। और सदफ ने पहले बताया कि ये जो मनाजिर हमने देखे उससे लग रहा है कि बच्चे जो हैं वो झुलस गए हैं। जबकि यहाँ पर वालिदैन से जब मैंने बात की तो उनका कहना था कि आग लगने के बाद धुएं से दम घुटने की वजह से बच्चे जो हैं वो जाम बहक हुए, जिसके बाद कुछ बच्चे जो हैं वो झुलस भी गए, क्योंकि ये पहले से ही कमज़ोर और बहुत वल्नरेबल बच्चे होते हैं। तो इसकी वजह से आग लगने की भी वजह से और दम घुटने की वजह से भी यहाँ पर बच्चे जो हैं वो जाम बहक हुए हैं। यहाँ पर हमने अभी देखा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो वापस जा रही हैं, कुछ एम्बुलेंसेज भी आए हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि 6 डेड बॉडीज़ हवाले कर दी गई हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक 9 डेड बॉडीज़ जो हैं वो वालिदैन के हवाले कर दी गई हैं, और बाकी की शनाख्त जो है वो अभी जारी है, और उसके बाद उनको भी वालिदैन के हवाले कर दिया जाएगा। तो 9 बच्चों को आप बता रही हैं कि 9 बच्चों की मैयतें वालिदैन के हवाले कर दी गई हैं, और बाकियों का इस वक्त शनाख्त का अमल जारी है, और साथ साथ जैसे शनाख्त हो रही है